حیات ایپیسوڈ 21 ناول بائی این نونلیف۔ وہ جلدی جلدی نوفل احمد خان کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی جسے میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ کیا بات ہے بیوی، آج بنا کہے ہی ماشاء اللہ اسے پلیٹ بھر کے فروٹ دودھ میں مکس کر کے کھاتے دیکھ کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ آج اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ورنہ وہ اسے گود میں بٹھا کر خود کھلاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد حیات اسے کھلاتی تھی، مگر 3 دن سے وہ پھر پہلے روٹین اپنا چکا تھا۔ حیات کی خوراک کم تھی اس کی جسمانی لیاقت کے حساب سے، اس لیے وہ زبردستی اسے کھلاتا تھا، مگر آج بنا کہے ہی اسے کھاتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ جی اگر میں کم کھاؤں گی تو بیبی بھوکا رہے گا نا؟ منال آپی نے کہا تھا مجھے ڈبل کھانا ہے، تبھی بیبی اچھا اسٹرانگ ہوگا۔ اس کی بات سن کر دودھ پیتے نوفل احمد خان کو زور کا پھندا لگا تھا۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہی تھی رات کی بات، وہ بری طرح کھانس رہا تھا، ساتھ میں اسے ہنسی بھی آ رہی تھی۔ دونوں کو کنٹرول کرنے کے چکر میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ رات اس نے کہا بھی تھا کہ بیبی ایسے نہیں آتے، مگر اس کی معصوم بیوی منال کی بات کو ہی یقینی سمجھ چکی تھی، اور بھکا تم معاملہ پتہ نہیں وہ کیا لے گی۔ اس کی خوشی دیکھ کر اس کے دل نے بے اختیار کتنی ہی دعائیں اس کے لیے مانگ ڈالی تھیں۔ اس بری حالت میں بھی وہ اس کے پھر سے صدقے کی نیت کر رہا تھا جو وہ جا کر نکالنے والا تھا۔ اللہ اللہ، سلو پئیں، کتنے زور سے پھندا لگا ہے۔ وہ اپنا کھانا چھوڑ کر اس کی کمر سہلا رہی تھی، کبھی اس کا گلا، کبھی سینہ، اور اب چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے سہلا رہی تھی، اور وہ صبح صبح اس کا نرم گرم لمس محسوس کر کے پھر سے رات والی کیفیت میں جا رہا تھا۔ بیوی میں ٹھیک ہوں۔ اسے زیادہ فکر مند ہوتے دیکھ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ واپس اسے اپنے سامنے کیا تھا، جو اس کی حالت دیکھ کر روحان سی ہو رہی تھی۔ پھندا کافی خطرناک تھا، اس کے چہرے سے ہی تکلیف کے تاثرات واضح تھے، تبھی وہ بھی پریشان ہو رہی تھی کھانسنے سے۔ آپ کو پین تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے صبح حادثے والی دعا نہیں پڑھی کیا؟ مگر میں نے ساری دعائیں پڑھی تھیں، صدقہ بھی کر دیا تھا، پھر ایک دم سے اچانک ضرور اللہ نے بڑے حادثے سے بچایا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر مریض کی عیادت کی دعا پڑی تھی 7 مرتبہ، جسے سن کر نوفل احمد خان ہر بار آمین کہہ رہا تھا، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کے چہرے، گلے اور سینے پر پھونکا تھا۔ اب بھی پین ہو رہا ہے؟ اسے اتنا پریشان دیکھ کر اسے اچھا نہیں لگا تھا، درد کو اس کے لمس اور فکر سے ہی اپنا احساس مٹا چکا تھا۔ نہیں بیوی میں ٹھیک ہوں۔ اب اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی آنکھ میں روکی نمی کو چن کر اسے بہلانے لگا۔ جتنی دعائیں پڑھ کر تم مجھ پر پھونکتی ہو نا، وہ ساری کی ساری اللہ کے پاس میری حفاظت کے لیے محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی ناک دبا کر بچوں کے انداز میں سمجھایا تھا۔ آپ بھی تو پڑھ کر پھونکتے ہیں مجھ پر، اور صبح آپ نے یاسین کا دم بھی کیا تھا مجھے، بیبی کے لیے بھی کیا تھا نا، پتہ ہے میں نے اللہ سے کیا بولا؟ معصومیت سے اس کی طرف چہرہ کر کے بولتی وہ اسے بہکا رہی تھی۔ کیا بولا؟ سر کو اس کے شانے پر رکھا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بیبی دینا جو وقت کا ولی ہو۔ یہ دعا مجھے دادی نے کہا تھا مانگنے کو، اور وہ اس کو مسمرائز سا دیکھ رہا تھا۔ وقت کا ولی، یہ دعائیں وہ بھی مانگ رہا تھا جب سے جماعت سے آیا تھا۔ اپنی بیوی، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے۔ دادی کو بھی بتا دیا تم نے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ میں ابھی فون کر کے بتا دوں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا، جسے نوفل احمد خان پھر سے بٹھا گیا تھا اور ناشتہ کروانا شروع کر دیا، ورنہ اس نے پھر سے بھول ہی جانا تھا۔ نہیں بیوی، ابھی نہیں، بعد میں بتائیں گے، یہ سرپرائز ہے نا، اور منال کو بھی منع کر دینا کہ وہ کسی کو نہ بتائے۔ وہ اس کی باتوں پر آرگیو نہیں کرتی تھی، مان لیتی تھی، اس کا یقین پختہ تھا اس پر۔ اچھا اب اسٹمک دکھاؤ، میں بھی دیکھوں بیبی کو۔ نہیں دکھ رہا، دیکھیں کتنا چھوٹا سا اسٹمک ہے، جبکہ فریحہ آپی کا بڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، اور نوفل احمد خان پچھتایا تھا اس سے پوچھ کر۔ دکھے گا انشاءاللہ جب تم اچھے سے خیال رکھو گی۔ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا یا وہ اس کے اس انداز کو جی رہا تھا؟ جو بھی تھا، وہ اس کے ساتھ اس جیسا ہی ہو رہا تھا، معصوم۔ اب بس، اب نہیں کھانا، یہ فنش کرنا ہے بیبی۔ اس نے آدھے بچے باؤل کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں سچی اسٹمک فل ہو گیا ہے، اب نہیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی جسے اس نے ناکام بنا دیا۔ اسے پتا تھا اس کے جانے کے بعد وہ بھوک پڑے گی اور شاید کھانا بنک کر دے، اس لیے ابھی ہی زبردستی کھلا کر جا رہا تھا۔ اگر تم نہیں کھاؤ گی تو بیبی روئے گا بھوک سے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اب وہ فٹافٹ سارا کھا گئی۔ اس کی اس حرکت پر نوفل احمد خان کہکا لگا گیا تھا۔ ایک پل کو تو اس کا دل کیا اسے بک پڑھنے سے منع کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ڈریم دیکھا؟ اس کی پرجوش آواز پر سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھیں، جنہیں سمجھ کر وہ شروع ہو چکی تھی۔ ہمارا جو یہ ٹیرس ہے نا، اس کو آپ نے گارڈن بنا دیا ہے۔ اللہ کتنا خوبصورت، اس میں گملے والے فروٹ کے پلانٹ اور گھاس کا فرش، بہت سارے فلاور پلانٹ، اور ہم تینوں جو بیچ میں آپ نے جھولا ڈھالا ہے اس پر بیٹھے جھول رہے ہیں۔
اور آپ ہم دونوں کو سورہ بقرہ سنا رہے ہیں۔ اس کے بتانے کا انداز ایسا تھا کہ نوفل احمد خان کو لگا جیسے یہ منظر اس کے سامنے ہے، اور وہ بس وہ فیصلہ کر لیا، منال یہ تم میری بیوی کو کس مسئلے میں الجھا گئی۔ اب میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ دوپہر تک آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اور رونا تو بالکل نہیں، ٹھیک ہے؟ میں جب تک وہ بک پڑھ لوں گی، اور پھر جو بک میں وہ ہے وہ کب کریں گے ہم؟ اس کا انداز نوفل احمد خان کو لگا تھا وہ جا نہیں پائے گا انشاءاللہ شام میں۔ اپنے پھڑپھڑاتے دل کی بے چینی کا کچھ حصہ حیات میں انڈیل کر وہ جلدی سے اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگر کچھ دیر بھی رہتا تو جا نہیں پاتا۔ نیک لوگوں کی معصومیت میں اللہ نے شاید جنت سے بھی زیادہ اٹریکشن رکھی ہے، جیسی اسے اس کی بیوی میں محسوس ہوتی تھی، جو دن بدن اسے مسمرائز کر رہی تھی۔ فری ہو کر وہ بک لے کر بیٹھ گئی۔ چھوٹی سی اسلامک رولز بک میاں بیوی سے متعلق تھی، جسے وہ 1 گھنٹے میں پورا پڑھ لیتی۔ اس کی عادت تھی جو کچھ بھی پڑھتی تھی وہ بسم اللہ اور ابن نافیہ کی دعا پڑھ کر شروع کرتی تاکہ شیطان کے حملے سے محفوظ رہے اور اس تک کوئی غلط علم نہ پہنچے۔ عشق کی مشق بھی دادی نے ان لوگوں سے عملاً کروائی تھی اور اب منال اور آذر کی کروا رہی تھی۔ دعا پڑھ کر اس نے کتاب کھول کر پڑھنا شروع کی۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کی کیفیت اور چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ غالباً 3 بار وہ یہ کتاب پڑھ چکی تھی کہ شاید جو پڑھا اس نے اس میں کچھ تبدیلی ہو جائے۔ اسے لفظ بہ لفظ وہ کتاب ازبر ہو چکی تھی، مگر اس کی حالت خراب کر گئی، اور سب سے زیادہ اسے تکلیف دینے والی بات یہ تھی کہ اسے یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یاور قریشی اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، اور یہ چیز اس کے لیے زیادہ خطرناک تھی، جسے دیکھ کر نوفل احمد خان ایک بار پھر پچھتانے والا تھا۔ اس کے کانوں میں بیوی بیوی کی پکار کی آواز پڑی تھی، جسے سن کر وہ اتنا گھبرائی کہ چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ یار بیوی کہاں چھپ گئی ہو؟ ہائیڈ اینڈ سیک بعد میں کھیلنا، پہلے بات سنو۔ اب کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی اور نظریں اسے تلاش کر رہی تھی، اور ایک جگہ نظر ٹھہر گئی تھی جہاں اس کے دوپٹے کا کونا نظر آ رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا وہیں آ رکا اور اب اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو پیٹ کے پیچھے ذرا سی کھلی ہوئی جگہ میں ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، جو اب اس کی آواز سن کر اس میں گھسنے کی کوشش میں تھی۔ بیوی کیا ہوا ہے؟ سائڈ میں رکھی کتاب کو دیکھ کر وہ معاملہ تو سمجھ چکا تھا۔ سنو بیوی، اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی مگر بے سود، وہ اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ بیوی دیکھو گی نہیں میری طرف؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے اسے گود میں اٹھا لیا، جس پر وہ اتنی ہراساں ہوئی کہ چیخنے لگی اور اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ میں اس کی شرٹ کے اوپری بٹن چھڑانے کی کوشش میں اس کی شرٹ کے اوپری بٹن توڑ گئی تھی۔ ریلیکس بیوی، روتی مچلتی حیات کو قابو کرتا وہ اسی لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میری بات سنو دھیان سے۔ نہیں مجھے وہ بک اس میں نے نہیں پڑھا۔ چپ بیوی، ایک دم خاموش۔ اس کے ڈر سے بے ربط بولنے اور بے تحاشا رونے نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ اس کے ہلکے تیز لہجے پر وہ اور ڈر گئی تھی، اس کی آغوش سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں، وہ گندا لڑکا میرے ساتھ یہ کرنے کی روتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا نا بیوی ریلیکس، اس بات کو بالکل نہیں یاد کرنا، بھول جاؤ جو بک میں پڑھا وہ بھی، ٹھیک ہے؟ ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، دوسرے سے چہرہ اپنی طرف کیا۔ اسے افسوس ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ جانتا تھا ایسی سچویشن سے تو اچھی بولڈ لڑکیاں جنہیں ہر چیز کی پہلے سے خبر ہوتی ہے وہ بھی خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پھر اس کی معصوم بیوی ان تقاضوں سے بالکل نابلد تھی۔ اس کی حالت کا اندازہ تو وہ پہلے ہی لگا چکا تھا، پھر بھی اس نے یہ کوشش کی تھی اور اسے یقین تھا وہ اسے پھر سنبھال لے گا، ابھی اور اس کے لیے وقت درکار تھا۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے بیوی؟ اس کے پوچھنے پر سر ہلا تھا اور آنکھ سے آنسو۔ کیوں اور کس سے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے اسی کی طرف ایک انگلی اٹھائی تھی، مطلب وہ اسی سے خوفزدہ تھی۔ ایک نرم مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کے ذہن میں دادی کے الفاظ گونجے تھے، اس کو اس معاملے میں لا علم رکھنا اور اس کا اس معاملے میں اتنا معصوم ہونا یا تو ہماری کوتاہی ہے یا پھر اللہ کی طرف سے تمہارا امتحان۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ لوگ اس کا رشتہ فائنل کرنے والے تھے اور پھر اسے اس رشتے کی نزاکت سمجھاتے تاکہ اسے آگے اپنی لا علمی سے پریشانی نہ ہو، مگر وہ اس سے پہلے ہی اسے گن پوائنٹ پر لے آیا تھا، اور اس بات پر اس نے شکر ادا کیا تھا اگر وہ اس کی زندگی میں نہیں ہوتی اور اتنی معصوم نہ ہوتی تو شاید نوفل احمد خان ہمیشہ اندھیروں کا باسی رہتا، اور جتنی نفرت وہ عورتوں سے کرتا تھا شاید زندگی بھر کرتا رہتا، مگر اللہ نے اسے حیات کے لیے چنا تھا، یعنی اسے حیات کے قابل سمجھا تھا، تبھی وہ ہیرا اسے دے کر اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا، اور اسے اپنے اللہ کی آزمائش دل و جان سے قبول تھی۔ کیوں، کیا میں ظالم ہوں؟ اب کے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کتاب اسے کافی خوفزدہ کر گئی تھی۔ تو پھر آپ وہ کتاب، وہ اس کی گہرائی تک جاتا
وہ گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ نو بیوی، تمہارا شوہر ایسا نفس پرست نہیں ہے۔ تم معصوم ہو جب تک تم پریپیئر نہیں ہو جاتی۔ اس ٹاپک پہ نو بات، اوکے؟ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں ہے کہ اگر میں نے آپ کی بات نہیں مانی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور مجھ پر لعنت ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ اب زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس کی تکلیف دیکھ کر وہ اسے خود میں گم کر گیا تھا اور اس کی کمر سہلا کر جیسے اسے تسلی دی تھی۔ نو مائی انوسنٹ بیوی، نہ تم پر لعنت ہوگی، نہ اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ یہ نوفل احمد خان کا وعدہ ہے اپنے عشق، اپنی بیوی سے۔ اب وہ اسے کندھے سے لگائے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا، اور یہ چیز اسے ایک پل کے لیے بھی بیزار نہیں کرتی تھی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کے حصے میں اللہ نے کتنا قیمتی ہیرا لکھا ہے، جسے اس کے سوا نہ کسی نے دیکھا، نہ کوئی دیکھنے والا تھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی اور نہ آپ کی گود میں بیٹھوں گی، سسکیوں کے درمیان اٹک اٹک کر بول دی وہ۔ اس کی ہی گود میں، اس کے ہی کاندھے سے لگی، اس سے ہی انکار کر رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا ہوگا کوئی اس کی بیوی جیسا معصوم۔ اچھا، پھر کس کے ساتھ سوگی؟ اکیلی، دوسرے روم میں، جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا، میری ڈرپوک سی بیوی اپنے اتنے اچھے شوہر سے ڈر رہی ہے، مگر میری بیوی تو… پتہ ہے کہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ میری بیوی میری جان ہے۔ اچھا یہ بتاؤ بیبی کیسا ہے؟ اس کے لیے کھانا کھایا کہ نہیں؟ اسے تھپکتے تھپکتے وہ اسے نارمل کر رہا تھا، اور شاید وہ ہو بھی رہی تھی کیونکہ وہ کتاب کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ نہیں کھایا، میں ڈر گئی تھی نا، شاید افسوس ہوا تھا۔ اور پھر سوال پر غور کرتی، وہ جھٹکے سے اس سے الگ ہونے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ ناکام بنا رہا تھا۔ جب آپ نے بک والا نہیں کیا تو بیبی کیسے آیا؟ اب کے حیرت سے سوال کیا تھا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا بیوی کہ بیبی اس نمی ہے تمہارے اس چھوٹے سے پیارے سے اسٹمک میں۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ اس میں بیبی آئے تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں کریں گے۔ چھوڑے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ خود کو چھڑانے کی جدوجہد میں آنسو بھی نکل آئے تھے۔ بیوی اس طرح کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ میں تو کتاب والا کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، بس یہ جو ہے اسے مت روکو، میری اچھی بیوی ہونا، اور میں مذاق کر رہا ہوں۔ تم میری واحد دنیا ہو جس میں جیتا ہوں۔ اگر تم ایسا کرو گی تو میں جینا چھوڑ دوں گا نا۔ اس کی بات پر مزاحمت میں کمی آئی تھی، اس کی بات پر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی تھی اور نہ اسے ہرٹ کرنے کا سوچ سکتی تھی، مگر رشتے کے تقاضے اسے بے انتہا خوفزدہ کر گئے تھے، جنہیں سمجھتا نوفل احمد خان اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ بیوی، میرے پاس ایک بیبی ہے، بہت کیوٹ سا، بہت معصوم سا۔ مجھے اس سے بہت پیار ہے، کیونکہ وہ صرف میرا بیبی ہے۔ اس کے کہنے پر وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی اور حیرانی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ کے اسٹمک میں بھی بیبی ہے؟ بنا سوچے سمجھے بول گئی تھی، اور نوفل احمد خان جو اس کی جیلسی کی توقع کر رہا تھا، یہ بات سن کر بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا، اور جب سمجھ آیا تو اسے گود میں ہی لیے کھڑا ہوا تھا اور اتنا ہنسا کہ وہ بے اختیار دعا پڑ گئی تھی۔ بہلا تو چکا تھا وہ اسے، میں نے جوک نہیں مارا، ہنس کیوں رہے ہیں؟ اور بتائیں کہاں ہے آپ کا بیبی؟ رویا رویا معصوم چہرہ پھولا ہوا تھا اور بھی کیوٹ لگ رہا تھا۔ نوفل احمد خان کو اپنی ساری تھکن زائل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ میرا بیبی ہے نا، تو تمہیں کیوں دکھاؤں؟ اسی کا انداز اپنایا جو اس کی بیوی کو بالکل نہیں بھایا تھا۔ پھر میں بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گی اپنا بیبی۔ ناراضگی عیاں تھی۔ ابھی میرا کیوٹ سا معصوم سا بیبی میری گود میں ہے، اور میں اپنے اس بیبی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور دیکھو اب میرا بیبی میرے کاندھے پر سر رکھے ہوئے ہے۔ اس نے واقعی اسے ایک بچے کی طرح لے رکھا تھا، جتنا وہ بھاگ دوڑ میں آج تھک چکا تھا۔ اس کی بیوی کی معصومیت اس کی ساری تھکن اپنی معصومیت سے اتار چکی تھی، جس کی اسے خود بھی خبر نہیں تھی۔ میں بیبی ہوں آپ کا، مگر میں تو بیوی ہوں نا، بیبی کیسے ہوئی؟ سمجھداری دکھائی تھی۔ بیوی کے ساتھ ساتھ میری پیاری سی بیبی بھی ہو۔ بچوں کی طرح اسے کمر سے پکڑ کر اسے اتنا اوپر اٹھایا تھا کہ دونوں کا چہرہ آمنے سامنے تھا۔ گرنے کے خوف سے وہ اس کی گردن میں اپنے ہاتھ لپیٹ چکی تھی، جس سے نزدیکی کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اس کا مطلب آپ میرے شوہر بھی ہیں اور پاپا بھی؟ حیرانی بجا تھی۔ اسے کب پتہ تھا کہ پیار سے آج کل کے شوہر بیویوں کو کیا کیا کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور نوفل احمد خان نے بھی پہلے کبھی اس کو ایسے نہیں پکارا تھا۔ اس کی لاجک پر نوفل احمد خان کا ایک بار پھر پورے کمرے میں قہقہہ گونج رہا تھا۔ اسی معصومیت سے تو اسے عشق تھا اپنی بیوی کی۔ حیدرآباد چلو گی الہان کے گھر؟ اب پلیز مجھے نیچے اتاریں، آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ اوکے اب بتاؤ۔ جی چلوں گی، اس کے ہاتھ کا معائنہ کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اوکے بیوی، کل شام میں چلیں گے، تیاری کر لینا۔
اور اب چلو، میرا بیبی بھوکا ہے صبح سے۔ آپ بیبی نہیں بولے نا، مجھے پتا ہے آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، انداز میں کسی قدر خفگی در آئی تھی بیوی۔ جاتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا تھا اور دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لے کر جھکا تھا۔ بیوی، نوفل احمد خان اپنی بیوی کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑا سکتا۔ تمہاری معصومیت اور معصوم باتیں ہی تو اسے زندگی کا احساس دلاتی ہیں۔ تم میرے عشق کی امامت ہو بیوی، اور جس وجہ سے ابھی تم مجھ سے بچ کر بھاگ رہی ہو نا، تمہارا شوق اس طلب کا بھوکا نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری قربت اسے بہکاتی ہے، اور وہ بہکنا اور اس میں تمہارے چہرے پر رنگ بھرنا اور پھر ان رنگوں کو دیر تک دیکھنا تمہارے شوہر کے دل کی طلب ہے، ایسے جیسے پورے جسم کو بلڈ۔ اور تمہارا شوہر تم سے اتنی ہی میں راضی ہے، خوش ہے، اسے تم سے عشق کیا ہے، وہ تمہاری روح کا مطلوب ہے، جسم کا نہیں، جبکہ اسے یہ علم ہے کہ تمہاری روح اور جسم سب اسی کا ہے، اور وہ بے صبرا نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ جیتا ہے یار۔ اس سے اس طرح چھپ کر بچ کر اس کے جینے کی وجہ مت چھینو۔ وہ اس کا اس بک پر نظر پڑنے سے دوبارہ اس سے گریز محسوس کر چکا تھا۔ سوری۔ اس کا سر جھکا کر معافی مانگنا اسے پسند نہیں آیا تھا، اور اب وہ اسے اپنے آپ میں گم کیے آنکھیں بند کر کے کھڑا تھا۔ اسے پتا تھا وہ پھر اس سے گریز برتے گی، کیونکہ اس کا ڈر بلا وجہ نہیں تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ پھر سے اس پر کمال کر لے گا۔ ڈور بیل کی آواز پر دونوں چائے پیتے ہوئے چونکے تھے، کیونکہ اس وقت کسی کی آمد ان کے گھر نہیں ہوتی تھی۔ بیوی، روم میں جاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ اوکے۔ اس کا گال تھپ تھپ آتا وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا، مگر حیات نہ جانے کیوں وہیں کھڑی رہی، وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا پائی تھی۔ اور دروازہ کھول کر جو نفوس سامنے کھڑے نظر آئے تھے، نوفل احمد خان اپنی زندگی میں، تو کیا اس زندگی میں بھی، اس زندگی میں بھی کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔